ہماری مسجد جو کہ 1991 سے زیر استعمال ہے اور KMC کی جانب سے باقاعدہ الاٹ کی گئی ہے، جس کے تمام کاغذات اور دیگر ضروری دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، جبکہ یہ مسجد الفتح ٹرسٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ تقریباً 33 سال سے اس مسجد میں 5 وقتہ جمعہ، عیدین اور تراویح کی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال 2020 میں ایک شخص کی سازش سے اور سرکاری افسران اور دیگر اداروں کی سرپرستی سے نہ صرف مسجد کو شہید کر دیا بلکہ دیگر لوگوں کی سرپرستی میں مسجد کے باقی فرش کو بھی شہید کر دیا تاکہ نمازی لوگ نماز ادا نہ کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مکروہ عمل اور اس سازش میں شریک عناصر اور مسجد کی شرعی حیثیت قائم رہنے کے بارے میں فتویٰ شریعت محمدی اور قرآن و سنت کی روشنی میں جاری فرما دیں۔ واضح رہے کہ مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں، ان کا احترام اور حفاظت اسی طرح لازم ہے جس طرح دیگر شعائر کی حفاظت اور احترام لازم ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں مساجد کو منہدم کرنے والے کی شدید مذمت اور ان کی تعظیم اور انہیں آباد کرنے والوں کی مدح اور تعریف آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے، روکے اور ان کے ویران معطل ہونے کے بارے میں کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے صرف مساجد کی تعمیر کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ اسے سلطنت اسلامیہ کے فرائض میں شامل فرمایا ہے کہ حکومت اپنے زیر اثر شہروں اور آبادیوں میں مساجد تعمیر کرے اور بیت المال کی خاص مد سے اس کے مصارف برداشت کرے۔ آگے فتاوی شامی سے اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ جب کسی جگہ مسجد بن جائے تو وہ زمین کا ٹکڑا تحت الثری سے لے کر آسمان تک، تحت الثری یعنی نچلے زمین کے کنارے سے لے کر آسمان تک قیامت تک کے لیے مسجد کے حکم میں رہتا ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں مسجد کے نام پر الاٹ شدہ مذکورہ زمین پر تعمیر شدہ مسجد شرعی مسجد ہے اور اس پر مسجد کے تمام احکامات جاری ہوں گے۔ جن لوگوں نے مسجد کو منہدم کیا ہے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اس گناہ پر توبہ استغفار کریں اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں، اور اگر یہ لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں اور مسجد کو دوبارہ تعمیر نہیں کرتے تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان سے بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کامل ہدایت عطا فرمائے، اور جو ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں وہ عجیب عجیب قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی بدبختی سے ان کو بھی محفوظ فرمائے، انہیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے منہ باہر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آخری وقت میں اپنے فضل و کرم سے کلمہ نصیب فرما دے۔ آمین۔